حضرات گرامی، بابری مسجد کی شہادت کے عنوان پر ہم بیٹھے ہیں، اور میرا اپنا دل کا احساس یہ ہے کہ آج کے دن جس نے بابری مسجد کی شہادت اور اس کی دوبارہ تعمیر کے عزم کے لیے جمع ہوا وہ زندہ ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ وہاں مندر بن رہی ہے وہ مردہ ہے۔ یہاں بیٹھنا زندگی کا ثبوت ہے۔ اور ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، میں نے قرآن کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق بلند ہونے کے لیے ہے اور حق بلند ہوگا، باطل بے نام و نشان ہوگا۔ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ بابری مسجد حق ہے تو خدا کی قسم تم سونے کی مورتیاں لگا کر بٹھا لو، لیکن وہاں اذاں ضرور بلند ہوگی، وہاں اذاں ضرور بلند ہوگی۔ اور یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان ہواؤں کے رخ پر نہیں بدلا جا سکتا۔ ایمان تو قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ اور مشتاق ملک سے اگر آپ پاک کہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آنے والی نسلیں تعمیر کریں گی، میں یہ کہوں گا کہ میرا مولا کن فیکون ہے، وہ چاہے گا تو جب چاہے گا مسجد کو تعمیر کروا دے گا۔ یہ یقین کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد گر گئی، 31 سال 32 سال ہو گئے، ہر سال مسجد کی یاد منا رہے ہیں۔ شکست خوردہ قوم بنانا چاہتی ہے۔ یاد رکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، قرآن کے ماننے والے کبھی شکست خوردہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ یہ شکست کھا ہی نہیں سکتے، یہ تو غالب آنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ قرآن کے ماننے والے مغلوب نہیں ہو سکتے، آخری سانس تک لڑائی لڑتے ہیں۔ لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں مندر بن گئی، دھوم دھڑاکے سے اب تماشے ہوں گے پورے، سمجھیے کہ اب تھوڑے دن کے بعد پورا نیشنل میڈیا تماشے کرے گا، مختلف اسٹوریاں بتائے گا۔ اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس رب کائنات کو مانتے ہیں جو ان ساری طاقتوں سے بلند و بالا ہے۔ اس رب کو ہم مانتے ہیں، اس اللہ کو ہم مانتے ہیں۔ ان کی طاقتیں اور ان کی قوتیں، ان کا کفر اور ان کا غرور اور تکبر اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور اس یقین کو زندہ کیجئے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ جب آپ اس یقین کو اپنے دل میں پیدا کریں گے تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، تعداد کبھی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یاد رکھیے، حق اور صداقت پر جم جانا معنی رکھتا ہے، ٹھہر جانا معنی رکھتا ہے۔ دنیا کی ہوا کس طرف چل رہی ہے آپ اس کو مت دیکھیے، آپ اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر ایمان کا جائزہ لے لیجئے کہ آپ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ حق کا ساتھ دیں گے یا ہوا جس طرف چل رہی ہے اس کا ساتھ دیں گے؟ اگر آپ کا دل گواہی دے کہ میں مضبوطی سے ٹھہر جاؤں گا، دنیا کی تاریخ ابھی برسوں پرانی یا صدیوں پرانی بات نہیں ہے، افغانستان کی بات لے لیجیے۔ حق کے لیے آپ تنہا ہوں گے، لیکن روز محشر محمد رسول اللہ کے سامنے آپ کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ ہم اکیلے تھے لیکن حق کے لیے کھڑے رہے۔
ان کو کوئی سمجھیے کہ جائے پناہ نہیں ملے گی جو باطل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہوا کے رخ پر چلنا چھوڑ دیجیے، چمک اور دمک کو دیکھ کر زندگی گزارنا بھی چھوڑ دیجیے۔ بہت سے لوگ آج اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھتے ہیں بابری مسجد کی عنوان پر کہ بھئی اب تو مندر بن گیا، اب کیا ہوگا؟ خدا کی قدرت سے تم انکار کر رہے ہو، خدا کی قوت اور طاقت کا انکار کر رہے ہو۔ مندر بن رہا ہے تو بنا لینے دیجیے، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے عزم اور حوصلے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو زندہ کیجیے، اس کو پوری طاقت کے ساتھ زندہ کیجیے۔ آج فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، بعض احمق کہتے ہیں نا ہماری صفوں میں، ارے کیا ضرورت تھی بھائی، جا کے دیکھو 15,000 مر گئے۔ میں بولا 50,000 مر جانے دیجیے۔ موت تو انقلاب کی نوید ہوتی ہے، جب مرتے ہیں تو انقلاب آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آرام دہ گدوں پر بیٹھ کر انقلاب لا دیں گے، اور یاد رکھیے دوسری بات کہہ رہا ہوں، انقلاب کیپٹلسٹ نہیں لا سکتے۔ یہ دولت مند گروہ میٹھی میٹھی باتیں کر لے لیکن یہ انقلاب نہیں لا سکتا۔ انقلاب تو وہ لاتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ آپ دولت مندوں کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کیا بات کر رہا ہے، یہ انقلاب برپا نہیں کریں گے، کبھی بھی جا کر کسی بھی آستانے پر چپ جائیں گے۔ کتنے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے کہ حق والے کتنے ہیں۔ میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں کہ حق والے کتنے ہیں۔ آج تو جماعتیں سمجھیے جا کر اقتدار کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیک رہی ہیں۔ کون کہاں کہاں کس طرح دبا مجھے معلوم ہے، کون کہاں کہاں کیسے کمپرومائز کیا ہے اس 10 سال میں، وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ توقع صرف اللہ سے کریے، امید صرف اللہ سے۔ انہوں بچا لیں گے، انہوں بولیں گے تو ہو جائے گا، ان کا بیان آ گیا، ان کا ایسا آ گیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دور چلے گیا اب اخبارات کالے کرنے کا۔ پیش کر غافل عمل کوئی دفتر میں ہے، عمل کا وقت ہے، عمل کا وقت ہے۔ اخبار میں بیان آ گیا، پڑھ لیا، خوش ہو گئے، یوٹیوب پہ بیان آ گیا، اتنے ویوز گئے، خوش ہو گئے۔ عمل دنیا عمل چاہتی ہے، بغیر عمل کے حالات نہیں بدلیں گے۔ بابری مسجد کا مسئلہ اس ایمان کے ساتھ زندہ رہیے کہ انشاءاللہ وہاں سے اذانیں بلند ہوگی، اس ایمان کے ساتھ زندہ رہیے، اور یہ ایمان ہمارا سمجھیے کہ دل سے ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں۔ بابری مسجد حق تھی اور حق رہے گی۔ سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے، اس طاقت سے بڑھ کر کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ ایمان کی طاقت، حالات سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حوصلے کے ساتھ زندگی گزاری۔ تعداد کو مت دیکھیے کہ کتنی تعداد ہے، ایمان بنیاد ہے، اس ایمان کو مضبوط کیجئے، اور انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ سمجھیے کہ زندگی گزاریے کہ بابری مسجد سے پھر اذان بلند ہوگی، چاہے وہ گیان پاپی کا مسئلہ ہو، چاہے متھرا کی عیدگاہ کا مسئلہ ہو۔ یہ حق ہے اور حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ باطل وقتی طور پر کھڑا ہوتا ہے، وقتی طور پر بہت کچھ سمجھے دعوے کرتا ہے، لیکن وہ یقینی طور پر خاک میں مل جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ غزہ کے، فلسطین کے شہیدوں کو اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ رب العزت مجاہدین اسلام کو قوت اور طاقت عطا کرے اور ان کو نصرت عطا کرے۔ دنیا ان کے ساتھ نہیں پروردگار، لیکن تو ان کے ساتھ ہو جا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔